اچھا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطا کر سکتے ہیں، ایک اگر وہ معصوم ہے تو وہ حق و باطل کے معیار بن گئے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ معصوم ہے، آپ بار بار کہتے ہیں معصوم ہے معصوم ہے، تو پھر حق و باطل کے معیار ہے نا. اگر معصوم ہے یعنی وہ کوئی غلط کہتے ہی نہیں ہے، تو پھر حق و باطل کے معیار ہیں. نہیں کہنا کہ حق و باطل کے معیار نہیں ہے، حق کے باطل کے نہیں، حق کے معیار ہیں. باطل کے پہچاننے کے معیار ہے. جو ان کے مخالف ہے وہ باطل ہے نا، باطل کے بھی معیار ہیں. باطل بھی باطل جو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کہتے ہیں وہ باطل ہے، وہ حق و باطل کے معیار ہے. باطل بھی انہی کے بات سے پتہ چلے گا. اور صحابہ اس طرح نہیں ہے، صحابہ گناہ کرتے ہیں، صحابہ دین میں بدعت داخل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ بدعت کی وجہ سے جہنم جائیں گے. اچھا آپ سے جو ابھی اگلا میرا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس قرآن کی تو کوئی آیت نہیں ہے کہ یہ اگر یہ جب بھی خطا کریں ہم اس کو صحیح کریں گے. اگر قرآن کی ایسی کوئی سی آیت ہو بھی تو وہ صورت میں صحیح ہوگا کہ قرآن خود صحیح ہو. وہ قرآن اس وقت صحیح ہوگا جب قرآن لانے والے میں کوئی خطا نہیں ہوگا. اگر قرآن لانے والا خطا کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، تو قرآن پہ پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی جس بھی آیت پہ آپ انگلی رکھیں گے اس قرآن کو لانے والا کون ہے؟ نبی ہے جو خطا کر سکتا ہے. اگر یہ رسول ہر لحاظ سے امین نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، بھول سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں قرآن کی کسی بھی آیت پہ آپ کو کیسے بھروسہ ہو سکتا ہے کون سے خطا نہیں ہوئی؟ آپ سوالات کرو گے، اپنی دلیل بھی کوئی پیش کرو گے. میں نے کہا ایک آیت تو کوئی قرآن کی پیش کرو. دیکھو آپ ہے ناسمجھ، آپ کی ناسمجھی ہے، آپ خطا اور گناہ. آپ سوال کے جواب دے دو. آپ جو سوال آپ سے کیا ٹائم ضائع نہ کرو، اس سوال کے جواب دے دو کہ آپ کو قرآن کا کہاں سے پتہ چلا قرآن صحیح ہے. میں آپ کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی دلیل دوں گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے سوال کیا اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. 10 منٹ کے بعد اب مزید آپ سوالات کر رہے ہیں. میں بھی سوال کروں گا، آپ میرے ایک سوال کا تو جواب پتہ چلے نا لوگوں کے پاس تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ سنیں، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ صرف سنیں. آپ سننے کے لیے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ میں سناؤں گا. اب آپ گناہ اور خطا میں فرق کریں، گناہ اور خطا ہے کیا. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سنیں. نہیں یہ سوال ایسے نہیں کیا میں نے. نہیں سوال کا جواب دے گا طارق بھائی. 2 منٹ ان کے پاس ہے نا. ہر بات کا جواب دوں گا. نہیں 2 منٹ میں ٹائمر لگاتا ہوں، یہ ٹائمر کا جواب دے گا طارق بھائی. جو سوال ان سے کیا اسی کا جواب دے گا، دوسرے بات نہیں کہے گا. آپ کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم آپ کا نہیں ہے. یہ ٹائم مشروط ہے بھائی. میرے سوال کے جواب دیں گے طارق بھائی پلیز. آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے بھائی میں نے ان سے سوال تو نہیں کیا گناہ اور خطا کا فرق بتاؤ. میں نے یہ سوال کیا، آپ نے کہا نبی سے خطا نہیں ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، دونوں آپ نے کہا ہے. میں اب آپ کو فرق بتا میں دیکھو میں کہتا آپ کا عقیدہ نا خطا ہوتا ہے نبی سے. ہولڈ آن پلیز، تھوڑے سے تحمل کریں. میں گزارش کرتا ہوں ابو عبید اللہ صاحب قبلہ، آپ یہ جو انہوں نے سوال یہ کی ہے غلط ہے یا صحیح ہے؟ سوال ان کا یہ تھا کہ جیسے آپ جس قرآنی آیت کا آپ نے پیش کیا سورت تحریم سے، یا آئی تھنک وہ حلال و حرام کے بارے میں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نسیان ہے یا غلطی ہے یا جو بھی ہو سکتا ہے پیغمبر سے، تو باقی جو ان کے مطلب قرآن یا سنت کی کیا مطلب گارنٹی ہے کہ وہاں غلطی نہیں ہے قرآن میں پیش کرنے میں. اگر وہاں وہ ایک چیز کو حلال کو جو میں سمجھاؤں شاید میں بیان کر سکوں، جو چیز حلال تھی اس کو جیسے آپ فرما رہے کہ حرام کر دیا، تو پھر اللہ نے تصحیح کی. تو اس طرح کا جو ان کا اسپیسیفک سوال ہے نا، تو اس کو ایڈریس کر لیں، وہ پھر آگے آپ بات کر لیں. آپ کو بھی ہاتھ پہنچتا ہے، آپ اس کے بارے میں مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں. ان کو خاموش کریں. میں ان کے سوال کا جواب دوں گا لیکن اپنے طریقے سے دوں گا، یہ بولے نہیں بیچ میں. نہیں تو پہلے میں اس کا جواب دوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا. اچھا چلیں میری بات سنیں. 2 منٹ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کسی بات میں خطا کر لو. ہاں گناہ اس بات میں ہے کہ تم دل کے ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرو، یہ گناہ ہے. گناہ اور خطا میں یہ فرق نہیں کر رہے ہیں. اب جو آیت میں نے پیش کی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو یار یہ میرے استاذ کی کتاب تو نہیں ہے، میری کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے. سورۃ تحریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی کتاب کے اندر ہے، پہلی آیت ہے سورۃ تحریم کی. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، یہ تو اس کی ستائش ہے کہ میرا نبی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے. اور اگر سے اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے، یعنی غیر ارادی طور پہ کوئی خطا بھی ہو جائے، لغزش بھی ہو جائے، تو فوراً ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. جیسے اس آیت کے اندر اس نے اس کی اصلاح فرما دی ہے
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، جبکہ شہد کو اللہ نے شفا کہا ہے، شہد اللہ نے حلال کیا ہے، اور نبی جو ہے قرآن کی آیت بتا رہا ہے کہ اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اب اس سے زیادہ جواب میں اس کو کیا دوں؟ یہ تو ابھی تک ایک جواب نہیں دے سکا نا کہ حق کا معیار قرآن ہے یا شخصیات ہے، کوئی شخصیت کی تو مثال دے یہ نہیں، ضمناً جو انہوں نے کہا کہ باقی جو کلام ہے یا باقی جو احکامات ہیں ان کا کیا اعتبار، یعنی وہ اس کو بھی اس کو جواب دے دیا کہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اور یہ دین جو اللہ مکمل کر رہا ہے یہ اپنی نگرانی میں کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی خطا اوکے ٹائم، اس کے 2 منٹ ہو گئے بھائی، اس کے 2 منٹ ہو گئے، اس کے 2 منٹ ہو گئے، اس کے 2 منٹ ہو گئے بھائی، 2 منٹ ہو گئے بھائی، آپ کے 2 منٹ ہو گئے نا۔ اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے اپنی حفاظت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اوکے ٹائم آپ کے 2 منٹ سے 15 سیکنڈ اوپر ہو گئے یار، یہ کون سا انصاف ہے؟ 2 منٹ بھی آپ دیتے ہو، سوال بھی آپ کرتے ہو، جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ 2 منٹ آپ کے ہو گئے نا، 2 منٹ میں آپ نے جواب دینا ہے نا۔ آپ کی بات ابو عبید اللہ صاحب، میں نے بیچ میں تو نہیں بولا۔ 10 منٹ بات کریں اس کی طرح، یہ دلیل تو دے، ابھی تک اس نے ایک نہیں دلیل دی ہے۔ چلے آپ خاموشی اختیار کریں جی، آپ کا 2 منٹ بات کریں جو ریبٹل ہے جو انہوں نے سوال اٹھایا۔ دیکھیں بھائیو، میں اچھی طرح سے دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خطا کریں تو اللہ اس کی تصحیح فرماتا ہے فوراً، یہ ان کا عقیدہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اللہ ان کی تصحیح کر لیتا ہے فوراً، تو وہ غلطی پر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب وہ غلطی نہیں رہی، تو اس لیے سنت پہ بھی اعتبار ہے، قرآن پہ بھی ہے۔ ایسا کوئی آیا قرآن میں نہیں ہے، اس طرح کوئی آیا قرآن میں یہ پیش کریں اپنے عقیدے کے لیے کہ پیغمبر سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ فوراً اس کی تصحیح کر لیتا ہے، اس طرح کوئی قرآن میں آیا نہیں ہے۔ جو انہوں نے ایک دفعہ پیش کیا نا کہ آپ نے کیوں شاہد کو حرام بنا دیا، یہ انہوں نے حلال کو حرام نہیں بنا دیا۔ کوئی بھی شخص قسم کھا سکتا ہے کہ بھئی میں اب شاید نہیں کھاؤں گا، یہ آپ نے حلال کو حرام نہیں بنا دیا، آپ نے قسم کھایا فردی طور پر، اور یہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی خطا ہے، نہ اللہ کی جانب سے کوئی سرزنش ہوئی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی آیا قرآن میں نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اس طرح کی آیا قرآن میں ہے، فرض کرتے ہیں یہ ان کا جو ادعا ہے وہ صحیح ہے کہ پیغمبر جب بھی کوئی خطا کرے اللہ اس کی تصحیح فرماتا ہے، تو یہ تو ہماری بات کی تائید ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہر فعل قول حجت ہے، حق و باطل کا معیار ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ صرف اور صرف قرآن حق و باطل کا معیار ہے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو باطل قرار دیا۔ جب ان کے عقیدے کے مطابق اللہ نے یہ ذمہ لیا کہ پیغمبر بھائی گناہ نہیں کرتے لیکن غلطی ان سے ہو جاتی ہے، اور کے لیے یہ تو نہیں ہے نا کہ صحابہ اگر گناہ کریں صحابہ کی بھی تصحیح کریں، یہ تو گارنٹی نہیں ہے، صحابہ غلطی کرے کر لیں بھائی، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس نے غلطی کی، یا امت، یہ امت کے لیے نہیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بالکل اپنے پیر پہ کلاڑا مار دیا بھائی، کہ جب اللہ نے ان کے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ رسول کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غلطی کریں میں ان کی تصحیح کروں، تو اگر ان سے پھر ان کا ہر غلطی جو ہے نا وہ ایکسپلین ہے، اللہ نے ان کی ہدایت کی ہے، لذا جو ان کا سنت بچا ہے، جو انہوں نے قرآن لائے وہ سب کے سب صحیح ہے، سب کے سب صحیح ہے، اور ان کے سنت پہ ان کا جو فرمان ہے وہ قرآن کے علاوہ ان کا ہر بیان حق و باطل کا معیار ہے، جو ان کا فرمان کے مطابق ہوگا وہ حق ہوگا، جو ان کے فرمان کے خلاف ہوگا باطل ہوگا۔ لذا الحمدللہ رب العالمین اس شخص کا ادعا کہ فرد حق و باطل کا معیار نہیں ہو سکتا غلط ثابت ہو گیا اس کے اپنے بیان سے، اس کے اپنے غلط بیان سے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل جو بھی معصوم ہوگا کہ اللہ نے اس کو عصمت دیا وہ حق و باطل کا معیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ریبٹل سمجھ میں آیا مولوی صاحب؟ علامہ صاحب سے میں تھوڑی ابو عبید اللہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، یہ جو موضوع تھا نا حق کو پہچاننے کا معیار شخصیات ہیں یا قرآن یا یہ جو بھی موضوع ہے، اس کو اوپر میں آپ سے آپ کی اجازت سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق کا معیار صرف قرآن ہے یا قرآن کے ماتحت یعنی نبی کریم یا انبیاء ہیں؟ اس کو تھوڑا کھولیں، کیونکہ آپ سوال نہ کریں پلیز، اس کو اجازت دیں کہ یہ مجھ سے سوال کریں، اس کو آپ سوال نہ کریں، نہ اس کے سوال مناظرہ ان سے میرا، یہ مجھ سے سوال کریں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ پہلے طارق صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ نہیں طارق کے سوال میرے سے سوال جواب ہے بھائی، طارق پلیز سوال نہ کیا کرو۔ انبیاء بھی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اس لیے کہ جب قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے طرف سے بات ہی نہیں کرتا ہے، تو حق کا معیار کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو حق کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے نا، صرف نہیں ہے، فرد نہیں ہے، یہ خواہ کے الزامات لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو دلیل نہیں ہے نا، یہ الزامات لگا رہا ہے۔ نہیں تو اس موضوع کا رکھنے کا کوشچن مارک کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ کیا نکالنا کیا چاہتے تھے آج کی گفتگو میں؟ سر کچھ بھی نہیں، یہ سر یہ دیکھیں شروع میں آیا تھا نا، میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا اگر یہ شروع سے کہہ لیتے نا مناظرہ ہوتا ہی نہیں، امت کا، حاضرین کا، ناظرین کا، سامعین کا، سب کا ٹائم ضائع کرنا تھا اس نے۔ طارق صاحب میں بتاتا ہوں، میں نے شروع میں ان سے سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار ہے، انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تھا
ٹھیک ہے نا, انکار کیا, کہتے میں جواب نہیں دیتا. اگر شروع سے یہ کہہ دیتا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار ہیں جیسے قرآن معیار, مناظرہ ہوتا ہی نہیں اس شخص سے. اس نے جو بھی لگا دیا یہی لگا دیا کہ بھائی قرآن کے علاوہ کوئی حق و باطل کا معیار نہیں ہے. اب پھنس گیا ہے نا, اب پھنس گیا ہے, کیونکہ اس کا کفر سب کے اب لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا, تو اب جو ہے کہتا ہے نہیں پیغمبر بھی حق و باطل کا معیار ہے. اس نے اپنا موقف بدل دیا شروع سے, اس کا موقف 180 مرتبہ 180 ڈگری شروع سے بدل گیا. طارق بھائی شروع میں اس کا موقف اور تھا, شروع میں جب آیا تھا نا کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ قرآن کے علاوہ کوئی حق و باطل کا معیار نہیں ہے. اب جو ہے پیغمبر کو بھی مانا ہے اس نے, ہم نے اس کو مسلمان بنایا آج مناظرے میں. اب مجھ سے سوال کرو نا مولوی صاحب. چلو یہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے ابو عبید اللہ صاحب؟ میرا تو یہی سوال ہے, پہلے ایک سوال کا جواب دے تو پھر میں دوسرا سوال کروں. سوال کرو نا, اب تم سوال کرو بھائی, میں اور کروں گا یہ بیچارہ پھنس جائے گا. سوال کرو نا مولوی صاحب. جواب دے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق کا معیار شخصیات ہے, قرآن کی ایک دلیل پیش کرے. آپ نے ابھی خود مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کا معیار ہے نا, آپ نے خود مان لیا ہے نا. میں مانوں گا, آپ نہیں دو گے دلیل, مجھے پتا ہے. ایک دلیل دے دو, صرف ایک دلیل, چیلنج ہے میرا. میں دے دیتا ہوں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ اللہ کا ارادہ ہے. آیت کا حوالہ دو. سورہ احزاب ہے, سورہ احزاب. انما يريد آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے میرے خیال میں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ کا ازلی ابدی. اب سن لو نا بھائی صاحب, آپ نے کہا کہ دلیل پیش کرو نا, سن لو 2 منٹ میرے پاس ہے نا بھائی. پھر وہی قرآن ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ اللہ کا ارادہ ہے. آپ اہل البیت کون سی آیت پڑھ رہے ہو, قرآن کی کون سی آیت یار اس کو پتہ, قرآن یہ قرآن کا اسکالر ہے, اپنے آپ کے اسکالر کہتا ہے. آیت تطہیر سے جی نہیں معلوم, سورہ احزاب آیت نمبر 33 بولا نا. اب پڑھے عجیب آدمی. سورۃ احزاب یا ابھی میں نے نکال لیا, پڑھے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالہ دے. پڑھے پڑھے دوبارہ شروع سے کرتا ہوں نا, شروع سے 2 منٹ میرا, اب بیچ میں نہ بولا کر. مولوی صاحب دیکھو لوگوں کیسے آدمیوں سے واسطہ پڑا. دیکھیں جو لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ دامن سے چھوڑتے ہیں, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کافر بولا ہے. نبی صلی اللہ ما كنت ما تدري ما الكتاب, میں نے اس سے 10 دفعہ پوچھا ہے ما كنت ما تدري ما الكتاب ولا الايمان. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش خاموش بیچ میں نہ بولا کرنا, 2 منٹ 1 منٹ میں جواب دوں گا نا, خاموش. ایک دفعہ میں مقدمہ عرض کرتا ہوں. جواب آپ نہیں دے رہے ہو, قرآن کی ایک آیت پیش کرے, جواب نہیں دے, آپ الزامات لگا رہے ہیں. ہاں تو یہ شخص بالکل اس نے نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کافر بولا کہ بعثت سے پہلے کافر تھا, اور اس نے اس بات استغفر اللہ بیچ میں نہ بولا کر یار, 2 منٹ میں رہنا. آپ الزامات نہیں لگائے, آپ دلیل دے. بھائی میں دلیل دے رہا ہوں نا, چپ کرنا یار, چپ کر, تم دلیل دے تو پھر سایہ کا جواب دے دینا. پھر یہ کہ اگر یہ دیکھیں شخص محترم ناظرین, اگر یہ کہتا نا, اگر یہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے مسلمان تھے, تو اس آیت کا ترجمہ کریں. وما كنت تدري ما الكتاب والایمان, یہ کہتا ہے یہ خطاب پیغمبر سے ہے کہ بعثت سے پہلے. آپ ایمان کی تفصیل نہیں جانتے تھے. شیخ صاحب اجازت دے بھائی صاحب, اجازت دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کتاب کا پتہ ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھے, پلیز اجازت دے, دلیل پیش کر رہے ہیں آپ. آیت اجازت دینا شیخ صاحب, اجازت دینا بھائی صاحب. طارق بھائی میرے بیچ میں بولتا ہے نا. ابو عبید اللہ صاحب ذرا سن لیں ان کو, وہ کہتے کیا ہیں, پھر جواب دیجیے گا. میں نے سوال کیا ہے, میں نے اجازت دو نا, جواب بہت دینے دو نا, تم چپ 2 منٹ میں رہنا. 2 منٹ ہے نا میرے پاس یار, 2 منٹ ہے نا میرے پاس. 2 منٹ کے میرا سوال ہے, اس کا جواب دو. میرے سوال کا جواب دو. میں نے 2 منٹ اگر دیے اپنے سوال کے لیے, مجھے جواب دو. ابو عبید اللہ صاحب ابھی ناراض نہ ہوئیے گا, آپ تھوڑی دیر کہہ رہے تھے جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا. ہاں یہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے سنیں تو, مجھے 2 منٹ تو انتظار کرو نا, جواب آئے نہ آئے تو پھر کہہ دینا. محترم مجھے بھی کوئی ایک بات کر رہے تھے, میں بھی اگر ماڈریٹر بیٹھا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا میں اپنے طریقے سے جواب دوں گا, جب آپ کے 2 منٹ مکمل ہوں گے, اگر اس میں وہ میرا جواب نہ آیا تو پھر اعتراض کیجیے گا. اسی طرح میں گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ ان کے بھی جو 2 منٹ دیے ہیں وہ اگر ادھر الزام پلیز آپ نہ لگائیں. اب ٹو دی پوائنٹ وہ بھی جواب, الزام تو نہ لگائے کہ میں کر رہا ہوں, میں آپ کے طریقے سے آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں, ان سے درخواست کر رہا ہوں, پھر آپ بول رہے ہیں. تو میں ان کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اچھے ماحول میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو اچھے ایک اسکالرز کی طرح جو مطلب ہوتی ہے اسی طرح سے گفتگو چلنے دیں. تو جی قبلہ آپ دوبارہ لگائیے گا ٹائم, اور آپ 2 منٹ میں مکمل کریں. محترم ناظرین, موضوع مناظرہ کیا ہے؟ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ کیا افراد حق و باطل کا معیار ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتے. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو بھی شخص اس کی عصمت ثابت ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے دے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان آ جائے کہ یہ شخص کبھی گناہ نہیں کرتا, کبھی خطا نہیں کرتا, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, تو پھر وہ حق و باطل کا معیار, یعنی جو وہ کہے گا وہ صحیح ہوگا, جو وہ باطل قرار دے گا یا جو اس کے بات کے مخالف ہوگا
یا جو افراد اس کے مخالف ہوں گے وہ باطل پہ ہوں گے، تو وہ حق و باطل کا معیار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہے، اس لیے وہ حق و باطل کا معیار۔ یہ شخص اس کا منکر تھا شروع میں، کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی حق و باطل کا معیار نہیں، اب جب پھنس گیا آخر میں اب کہتا ہے کہ نبی بھی حق و باطل کا معیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ مان چکے ہیں کہ نبی افراد بھی حق و باطل کا معیار ہیں تو مناظرہ ختم ہے، کیونکہ موضوع مناظرہ کیا تھا؟ کیا افراد حق و باطل کے معیار ہیں یا نہیں؟ ہم نے شروع سے آپ سے کہا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں حق و باطل کا معیار ہے؟ آپ نے جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کھل کے نہیں کہہ سکتے تھے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے، اور آج بھی آپ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و باطل کے معیار ہیں، یہ بھی لوگوں کے خطا کی لوگوں کے خوف کی وجہ سے کہنا، آپ کا اصل عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور افراد ہیں جو حق و باطل کے معیار ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں، بالکل ہیں۔ اگر ہم وہ ثابت نہ بھی کریں نا، فی الحال وہ موضوع مناظرہ نہیں ہے۔ موضوع مناظرہ ہے کہ کیا افراد حق و باطل کے معیار ہیں یا نہیں، یہ ہمارا موضوع تھا، وہ مسئلہ ثابت ہو چکا۔ اب عرض یہ ہے آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہمارا موضوع مناظرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ ہر قسم کا رجس، ناپاکی میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، ناپاکی میں گناہ بھی آ جاتا ہے، ناپاکی میں غلط عادات بھی آ جاتے ہیں، ناپاکی میں خطا بھی آ جاتا ہے۔ ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دور کیا، ویطہرکم تطہیرا، ان کو غایت پاکی عطا فرمایا۔ لذا اہل بیت علیہ السلام کا ہر کلام صحیح، ہر قول و فعل صحیح، لذا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام حق و باطل کے معیار ہیں۔ جی شکریہ، آپ نے 2 منٹ میں بات مکمل کی۔ آپ ابو عبید اللہ صاحب، آپ جو مزید کچھ کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے؟ ایکسکیوز می، میں قطع کلامی معاف، قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، یہ آیت اس نے جو پیش کی ہے نا، طارق صاحب آپ اس آیت کو دیکھیں۔ اگر دیکھیں میری گزارش، ایک منٹ مجھے ایک جملہ، وہ یہ ہے کہ چونکہ موضوع مناظرہ وہ آیت انہوں نے پیش تو کی ہے، چونکہ موضوع مناظرہ وہ نہیں ہے تو مزید اس پر بات یا پھر کسی وقت رکھ لیتے ہیں۔ 1-2 منٹ میں آپ نے کوئی ریبٹل کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ ایک یہ الگ بڑا موضوع ہے اس پہ، یعنی یہ پنجتن پاک کا یا ان کا مطلب ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، یہ وقت رکھیں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ ہاں وہ پھر طے کر لیں گے انشاءاللہ رضی۔ جی آپ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے نا، میں ان کی جو غلطی ہے وہ ان کو بتا دوں۔ دیکھیں یہ خطاب جو ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ہے۔ قرآن دیکھے یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے ازواج مطہرات، آپ اپنے گھر کے اندر قرار پکڑے اور جاہلیت کے طرح جو ہے اپنا سنگار کر کے باہر نہ جائے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کی پابندی کیا کرے، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرے، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کیا کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ دیکھیں اس آیت سے رسول باہر ہے، رسول کی اطاعت کرے۔ انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اے نبی کی بیویوں، لیذھب عنکم، کہ وہ دور کر دے، ہٹا دے تم سے، الرجس، پلیتی کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کر دے وہ اللہ۔ تو آیت کہاں پہ اور یہ چسپا کہاں پہ؟ پورے مناظرے میں ایک آیت پیش کی، وہ بھی اس کی استدلال جو ہے وہ باطل ہے، وہ آیت اس کا جو دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے، یہ بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر جب آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے جو موضوع رکھا تھا، موضوع حق کو پہچاننے کا معیار، اس سے یعنی کہ پھر ہم یہ عوام الناس اور ناظرین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن اور اس طرح سنت اور حضور پاک کی ذات مقدس، وہ حق کا معیار خیر ہی نا۔ ایک منٹ، میں نہیں، جب میں ان کا جواب ریبٹل کرتا ہوں پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں نا۔ انہوں نے سوال کیا تھا، اب میں نے ان کا جواب دیا، انہوں نے ریبٹل کیا، تو اب میں ان کا ریبٹل کرتا ہوں، پھر یہ میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے بھائی، دیکھو یہ ٹائمر کیوں لگا بھائی، کیوں ان کے لیے ٹائمر نہیں لگا تھا؟ دیکھیں یہ کتاب میرے محترم ناظرین، یہ صحیح مسلم ہے، یہ کہتے ہیں یہ ازواج سے خطاب ہے۔ یہ ان کے اہل سنت یہ تو حدیث کو شاید نہیں مانتے، لیکن جماعت عمریہ حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پنجتن پاک کو کسا کے نیچے داخل کیا، کہ حضرت علی علیہ السلام آئے، امام حسن امام حسین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت فرمائی۔ ایک دفعہ آپ دکھائیں اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ازواج کے لیے تلاوت کی ہو۔ جہاں تک ترتیب آیات کا تعلق ہے تو وہ دنیا جانتی ہے، آپ نہ جانیں کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزول نہیں ہے، وہ ترتیب جمع ہے، وہ صحابہ کا اجتہاد ہے۔ وہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اب ان سے اب میں ایک سوال کروں، اجازت ہے؟ جی پوچھ لیتے ہیں کہ یا تو وائنڈ اپ کریں، مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں
یہ اپنے گفتگو میں کہتے تھے شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و باطل کا معیار ماننے سے انکار کر رہے تھے. پھر جب یہ ان پہ زور آیا تو کہتے ہیں وہ صحابہ کی طرح ہیں, صحابہ بھی حق و باطل کے معیار ہیں دیکھیں, اور مومنین بھی حق و باطل کے معیار ہیں. عرض یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو جاتی ہے پر میں اس کو تصحیح کر لیتا ہوں. ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم شیعوں کا آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ اس پر کوئی ایسا آیا قرآن سے پیش کریں. وہ صحابہ کے مطابق میں آپ سے اگلی دفعہ ٹرم میں سوال کروں گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ اس کی فوراً تصحیح کر لیتا ہے, وہ ہم مان بھی لیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سب صحیح ہیں, وہ حجت حق و باطل کے پہچاننے کے معیار ہیں. تو آپ وہ بتائیں ہمیں, وہ کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں ادھر ادھر, ٹھیک ہے نا. وہ جو آیت ترہیم ہے اس میں ایسی کوئی سورہ ترہیم کی جو آیت, تحریم کی جو آیت ہے اس میں صرف تصریح نہیں ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں, اس طرح کوئی نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ہے, وہ غلطی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ جی, یہ 2 منٹ آپ آیا ایک بات نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ ٹائم لگ گیا, آپ بتائیں جواب دیں ابو عبید اللہ صاحب. جی طارق صاحب جی جی کیا کروں. وہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے آپ کے سامنے آپ نے سنا ہے. دیکھیں انہوں نے جو پنس گیا ہے جی, سنا تو ہے, پنس گیا ہے. کئی دفعہ جو ہے میں نے جواب دے چکا ہے, یہ بیچارہ اب اس کے بعد دلیل ہو تو یہ سوالات ہی سوالات. ایک دفعہ مزید زحمت کریں نا, ایک دفعہ مزید زحمت کریں. دیکھیں میں اس کو بار بار سوال کا جواب دے رہا ہوں. اب ان کا میں نے ان سے کہا کہ قرآن کی ایک آیت پیش کر دی, وہ بھی اس کا مدعا کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی ہے. اب یہ چلے گئے اپنی کتابوں کی طرف, روایت پیش کر رہا ہے, تو یہ اس کی جو ہے نا کمزوری ہے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم پیش کیا نا بھائی, صحیح مسلم پیش کیا, مجھے کیوں پیش کر رہے ہو یار. میں دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اصول حدیث نہیں پڑھی. میں الحمدللہ دنیا کو تو چھوڑے, میں نے آپ کی اصول حدیث کو جانتا ہوں. آپ کا بھی اصول حدیث یہ ہے کہ 100% قرآن کے علاوہ کوئی چیز صحیح ہے نہیں. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے دلیل قرآن سے پیش کی جائے گی, تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے بہتر ہے. اس کے بعد نبی کے میرا عقیدہ نہیں ہے, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور سوال کا جواب دے یار, 2 منٹ اس کے گزر گئے یا ایسے بکواس کر رہا ہے. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا, سوال کا جواب دے دو نا. علامہ صاحب آپ اخلاق سے نیچے نہ اترے. بھائی جو سوال کیا ہے نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ فوراً ٹھیک کر لیتا ہے, وہ ٹھیک کرنے کی گارنٹی دے دینا میں قرآن سے. آپ لفظوں کا چناؤ ذرا اچھا رکھیں. آپ جو ہے نا اخلاق سے نیچے گر کے بات نہ کریں, بکواس کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. آپ سب دنیا کو پتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی گفتگو ہے, یہ طریقہ ہے. دیکھیں آپ کے صحابہ کبیر صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ان الرجل لا یحجر. استعمال کریں اللہ کے بندے, کوئی چھوٹا بچہ ہو تو آدمی اس کو سمجھائے. ایک پروگرام چل رہا ہے, یہ لوگ کیا کہیں گے. چلیں آپ اس کو چھوڑیں. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے مولوی صاحب, جواب نہیں ہے نا اس کے پاس. سوال کا جواب میں یہ کہتا ہے نا پیغمبر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ایک دفعہ پھر اس کو 5 منٹ دے دیتے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, دلیل تو پیش کرو نا, کس چیز کا سوال. دلیل کیا شیخ صاحب, آپ نے خود فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے, عمدن جھوٹ نہیں بولتے, گناہ نہیں کرتے, لیکن غلطیاں ان سے ہو جاتی ہے, لیکن اللہ اس کو صحیح کر لیتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو صحیح کر لیتا ہے تو پھر ثابت ہوا کہ حق و باطل کے معیار بن گئے, کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں. اب آپ سے سوال, ہمارا جو عقیدہ ہے کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں, خطا بھی نہیں کرتا ہے, نہ غلطی کرتا ہے نہ خطا کرتے ہیں, اس طرح نہیں, وہ غلطی کرتے ہیں پھر اللہ اس کو صحیح کر لیتا ہے. عرض یہ ہے جو آپ نے بولا نا کہ وہ غلطی کرتا ہے پھر اللہ اس کو صحیح کر لیتا ہے, اس کی دلیل قرآن سے دے دے. یہ 5ویں دفعہ کے لیے سب پوچھ رہے ہیں, جواب نہیں ہے نا, تبھی یہ جھگڑا کر رہا ہے. میں نے آپ کو اس قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, یا ایھا النبی, دوبارہ سناؤ. آپ پھر کہہ رہے کہ جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اب آپ کی مرضی کا جواب دوں, قرآن کی آیت تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اس آیت, وہ تو آیت یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر جب بھی گناہ کریں, جب بھی خطا کریں. آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سے میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا, آدم کا نہیں پوچھا, خاتم کا پوچھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو حوالہ دیا سورہ ہود سے, نوح علیہ السلام کا, کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک, وہ کہتا ہے میرے اہل میں سے. اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی, اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ایسا سوال ہی نہ کرے, اگر کرو گے تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. سورہ ہود تو اٹھا کے دیکھیں. چلیں جی, دیکھیں آپ کے نزدیک انبیاء غلطیاں کرتے ہیں نا, آپ نے کہا آدم بھی غلطی کی, نوح نے بھی غلطی کی, غلط دعا کی. اللہ قرآن کہہ رہا ہے, اب یہ آپ کا تفسیر ہے, قرآن یہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی تفسیر ہے. عرض اجازت دیں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا, ہم بقیہ انبیاء کے متعلق بات نہیں کر رہے. ہمارے نزدیک انبیاء نے گناہ نہیں کی, یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں گناہ ہیں, یہ خطا ہیں. ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں کی. اجازت دیں نا یار, اجازت دیں. ہم عرض کر رہے ہیں کہ نہ یہ خطا ہے نہ گناہ ہے. اوکے, اس کا معنی کچھ اور ہے. اجازت دیں نا بھائی صاحب, اجازت. وہ بھی معصوم ہے, وہ بھی گناہ نہیں کرتے, خطا نہیں کرتے, اس کی کوئی دلیل تو پیش کرے. اجازت دیں نا بھائی صاحب,
اب آپ کا عقیدہ یہ دیکھیں آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے سوال کریں. ایک آپ یہ بھی بیان کریں کہ ان سے بھی خطا گناہ نہیں ہوتے. عبید اللہ صاحب، آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے ایک سوال کریں اپنی باری میں. ہم نے یہ اپنے طے کیا کہ ایک دفعہ آپ سوال کریں گے، ایک دفعہ میں سوال کروں گا نا. اب میری سوال کی باری ہے، آپ اپنے باری میں ایک سوال تہیہ کر لیں کہ بھئی اس سوال کا جواب دے دو کہ فلان سے غلطی ہوئی ہے یا غلطی نہیں کرتا، اس کی دلیل کیا نا، وہ سوال کر لینا. آپ میری باری ہے سوال کرنے کی. ابھی آپ سے جو سوال کیا ہے میں نے، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ 2-3 دفعہ پوچھا. سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ نہیں کرتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو فوراً سیدھا کر لیتا ہے. وہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ تحریم کی جو ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کیوں حلال بناتے ہیں وہ جو آپ کو اللہ نے حلال بنایا آپ کے لیے، اپنے ازواج کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ عبارت تو نہیں ہے کہ جب بھی وہ غلطی کریں اللہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے، یہ تو نہیں ہے. یہ کھلی طور پر کوئی ایسا قاعدہ ہو کہ ہمیشہ جب بھی ان سے غلطی ہو جائے اللہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے لے کے آئے؟ تو پتہ چلا جب آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ ہے وہ غلطی کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں کہ اللہ سیدھا کر لیتا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس نہ سنت ہے نہ قرآن ہے. کیونکہ سنت تو نبی کا قول و فعل ہے، وہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی نبی لے کے آیا نا، اس میں بھی وہ غلطی کر لیتا ہے، خطا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا. چلیں خطا کرتا ہے، بھول جاتا ہے. ایک شخص جب خطا کرتا ہے وہ قرآن لکھ کے تو نہیں لایا اللہ نے، وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی، آپ کو سناتا ہوں جبرائیل نے مجھے سنایا. اب جبرائیل نے اس کو سنایا یا آگے سنا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہے، تو ہمیں کیا اعتبار قرآن کی کسی آیت پر؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا مبنا غلط ہے کہ پیغمبر غلطی کر سکتا ہے، اللہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے. کیونکہ آپ کا مبنا غلط ہے، قرآن بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، سنت بھی آپ کے ہاتھ سے گیا. جواب دے دو شیخ صاحب. دیکھیں میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے سورۃ توبہ کی، سورۃ النحل کے اندر اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو حکیم اور حمید ذات ہے اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. آپ قرآن کی آیت سورت دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں سورت الفتح کے اندر اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی اللہ رب العزت اس لیے کہ وہ آپ کے اگلے اور پچھلے ساری لغزشوں کو معاف کر دے. یہ قرآن کہتا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو اپنے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق وہ عطا کرتا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اس سے بھول بھی ہوتی تھی، اس سے لغزش بھی ہوتی تھی. بھول اور لغزش سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائی. نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے. آپ معصوم کو معلوم کریں معصوم کے معنی کیا ہے، اس کی عصمت کیا ہوتی ہے. اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ دلیل دے دینا کہ اللہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے نا، جب وہ لغزش کرتا ہے اللہ اس کو سیدھا کرتا ہے نا، یہ دلیل دے دو نا. اب اس کا رد کیا ہے محترم، اب اچھی طرح سے رد سن لیں. آپ نے سنت کے لیے کوئی دلیل نہیں دی نا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلطی کرے تو اللہ اس کو سیدھا کر لیتا ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ نے صرف قرآن کے لیے دلیل لایا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. شیخ صاحب آپ کو ٹائم تھا نا، آپ کا جواب ہو گیا. آپ کا جواب دیکھ، آپ سے 3-4 دفعہ سنا جواب آپ کا سنا. اب میری باری. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کے متعلق، اس کا بھی جواب میں دوں گا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ بھی قرآن کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے متعلق تو نہیں ہے نا، بات ہو رہی ہے قرآن اور سنت کے متعلق. ہم مان لیے، چلیں مان لیتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ قرآن کے متعلق ہے، چلیں مان لیا قرآن میں غلطی نہیں ہے، عقیدے کے مطابق قرآن میں غلطی نہیں. لیکن سنت میں آپ نے تو کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ پیغمبر سے آپ نے یہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو آگے پیچھے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ کرتے ہیں خطا کرتے ہیں اللہ اس کو سیدھا کر بھی لیتا ہے. آپ نے یہ دلیل دینا تھا، آپ نے دلیل نہیں دی. اس لیے آپ پر پتہ یہ چلا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں ہے. کیونکہ جس کے فعل میں خطا ہے، گناہ ہے، لغزش ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں اس نے لغزش کی ہے. اللہ نے کچھ اور اس کو حکم دیا، اس نے کچھ اور کر دیا، بھول گیا، بھائی غلطی ہو گئی. تو یہ ایک مطلب ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں تھا، اگر ہوتا تو پیش کرتے.